میں کہاں ہوں؟ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر پر موجود بلب کی روشنی میں وہ بامشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دوائی کے زیر اثر اب بھی بند ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے، تبھی تو وہ رسیوں میں جکڑی اس نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیوں باندھا ہے مجھے؟ کرسی پر بیٹھی وہ چلائی ساتھ ساتھ رسیوں سے جکڑے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اے چھوکری، چیخ نہیں سمجھی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو ایک عورت ہے۔ کمرے میں کرخت بھری آواز گونجی۔ اس صنف نازک نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس شخص کو دیکھنا چاہا، پر بلب کی چپتی روشنی نے اس کی کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا تھا۔ زندگی چاہتی تو منہ بند کر کے بیٹھ۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ کرخت لہجے میں بولا، کون ہو؟ کیوں مارنا چاہتے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص خاموشی سے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے زلفوں کو کان کے پیچھے کرتا زیر لب بڑبڑایا، کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کینسر کے باعث ایک بار پھر اس ہسپتال میں موجود تھی۔ ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے تھے، جس کے بعد اس کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جویریہ کی طبیعت کے باعث وہ خود پر ضبط کرتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آئمہ، تم گھر جانا چاہیے، کافی تھک گئی ہو، اس حالت میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نحیف اسی آواز میں اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پریشانی سے جویریہ کو دیکھا، جو تیسری چوتھی بار اسے گھر جانے کا کہہ چکی تھی۔ احسان ہے میرے پاس، تم جاؤ۔ احسان ہے میرے پاس، تم جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے 17 سالہ بیٹے احسان کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ماں بہن کی گفتگو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر کوئی بات ہو تو احسان مجھے کال کر لینا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو الوداع کہتی ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اداس تھا، بے حد اداس۔ کہنے کو تو جویریہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے احسان اور آئمہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ آئمہ کی ماں سیما اس کی پیدائش کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جس کے بعد رمیز شیخ نے آئمہ کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سالی جویریہ سے شادی کر لی تھی، مگر 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث وہ بھی ان تینوں کو روتا چھوڑ کر آخری آرام گاہ میں جا سوئے تھے، اور آج 3 سال بعد جویریہ بھی اسے خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل لگنے لگا، اس لیے فوراً ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائی وائف، تم رو رہی ہو؟ اسپیکر سے احتشام کی متفرق سی آواز ابھری۔ گھر آنے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹی تھی کہ احتشام کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، وہ بولی تو آواز باہر آئی۔ تم رونا بند کرو، اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ایک کام کرو، گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک چلی جاؤ، اس سے تمہارا دل بہل جائے گا، بہتر محسوس کرو گی۔ آئمہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے احتشام اسے چپ کراتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، مگر صبح سے کئی بار کال کر چکا تھا۔ میں ابھی ہسپتال سے آئی ہوں اور اب سونے لگی ہوں، بعد میں سو جانا۔ گھر سے باہر نکلو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک رہے گی تو تم احسان اور جویریہ آنٹی کو سنبھالو گی، وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں ہو آتی ہوں، شاید اس سے میں کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگوں۔ اس نے حامی بھری۔ گڈ، اب باہر جاؤ، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا، بائے۔ مسکرا کر کہتا وہ کال کاٹ گیا۔
ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ آئمہ کراچی کے رہنے والی تھی جبکہ احتشام کا تعلق اسلام آباد سے تھا، لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا ہوا تھا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں اس کی اچھی جان پہچان بڑھ گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا خود کا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ اس کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہو جاتا۔ انہی غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہاں دل کی سرزمین پر پہ چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جاویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، دیکھا بھالا کاروباری لڑکا تھا۔ موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی، اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، وہ یوں ہی غائب دماغی سے سڑک پر چل رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ان میں سے ایک آدمی نے تیزی سے وین کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب کھینچ لیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، چکراتا ہوا سر، اوپر سے چبھتی بلب کی روشنی اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لیں۔ اے چھوکری، کھانا کھا لے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا آدمی اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچے جھکا گیا۔ آئمہ نے بامشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کم سے کم 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں باندھا ہے یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی۔ باس نے کہا ہے تمہارا اس حالت میں چیخنا چلانا اچھا نہیں، کھانا کھا لو۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا دایاں ہاتھ کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے، جبکہ آئمہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے عجیب کڈنیپر تھے، جہاں ایک طرف سے اغوا کیا تھا، وہیں دوسری طرف اس کی حالت کا خیال بھی رکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو۔ وہ ایک بار پھر چلائی۔ باس آئیں گے تو ان سے بات کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ۔ 10 منٹ بعد آؤں تو پلیٹ خالی ملے۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی جو رسی کی قید سے آزاد تھا، اور دوسری بائیں پر جو ابھی بھی قید میں بنا ہوا تھا۔ وہ بامشکل ایک ہاتھ سے نوالا بنا کر حلق سے اتارنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، لیکن اس حالت میں نخرے بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، ورنہ کبھی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کھانا کھا لیا اس نے۔ صوفے پر بیٹھا شیر افغن اپنے سامنے کھڑے نیازی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی باس، کھانا کھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ وہ کہتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور راہداری سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں آئمہ رسیوں میں جکڑی چیخنے چلانے میں لگی تھی۔ تم آخر بتاؤ گے کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شیر افغن کو دیکھتے ہی آئمہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ، بالکل چپ۔ جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دے۔ پہلے کے مقابلے میں وہ اب ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ کر جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کے پوچھنے پر آئمہ رونا دھونا بھول کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ شیر افغن جو کرسی پر آ کر جھک کر بیٹھا تھا پیچھے ہوا اور کرسی پشت پر لگاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ پھر نہ جانے اس شخص کی کیا دشمنی تھی جس نے اسے مارنے کے لیے شیر افغن کو پیسے دیے تھے۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ اس کی نظریں اور کمرے میں پھیلی خاموشی سے گھبرا کر آئمہ نے پھر سے پوچھا۔ شیر افغن چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا شوہر۔ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا جہاں موبائل کی بجتی ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب
پول کروائی۔ اس نے ایک بیزار نظر سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، تمہاری بیوی کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ احتشام نے ہیلو کہتے ہی شیر افگن کی آواز ابھری، جس پر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ مختصر سا بولا، کل ہر۔ آئمہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی موبائل کو تو کبھی شیر افگن کو دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے سنی احتشام کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کے اپنے شوہر نے اسے مروانے کے لیے کسی کڈنیپر کو پیسے دیے تھے۔ سنی اپنے مرد کی آواز، اب تو یقین ہو گیا ہوگا۔ کمرے میں گونجتی شیر افگن کی آواز پر اس نے شرم سے اپنا سر جھکا دیا۔ کیسی بد نصیب عورت تھی وہ! شوہر تو بیوی کا سائبان ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی عزت، جبکہ اس کے اپنے شوہر نے خود اپنی عزت کو قتل کرنے کے لیے ایک گنڈے کو سونپ دیا تھا۔ نہ صرف بیوی بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ دیکھ، ڈر نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کرتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر شیر افگن نرمی سے بولا، جس پر ایک جھٹکے سے آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ کیا اتنی حیران کیا ہو رہی ہے؟ گنڈا ضرور ہوں، مگر اپنے بھی کچھ اصول ہیں، وہ پرسکون سے بولتا کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جان سے زیادہ اب عزت اور اپنے بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھ، ہم عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اس لیے بے فکر ہو جا، تجھے کچھ نہیں کریں گے۔ مگر آئمہ کے گلے میں گلٹی سی ابھری، نہ جانے وہ اس مگر کے آگے کیا بول دیں۔ کہا نہ، ڈر نہیں، تجھے بس 1-2 دن ادھر رہنا ہوگا۔ سکون سے بولتا وہ آئمہ کا سکون غارت کر گیا تھا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں ملتی تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئمہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہے، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جا۔ آئمہ کی پریشانی کو بھانپ کر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتے ہی اس نے احتشام کو کال ملائی تھی اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیر افگن نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے آئمہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جائے گا، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام صفاقی سے بولا، اتنی سی بات؟ تم لائن پہ رہو، ابھی تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ کہتا ہوا وہ اپنے صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، جو تابع داری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیر افگن اندر داخل ہوا، جہاں وہ رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو بھی، بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول آئمہ کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیر افگن کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ آئمہ کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے حکمانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔
پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا جو ابھی بھی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھولو، مری نہیں ہو۔ شیر افغن کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، ایک دم سے اس کی زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ آئمہ کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی تھی جو تو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا آئمہ کو ایک اور جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو۔ تو یہ کہ میں بھی لیاری میں ہی رہتا ہوں۔ اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھی اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے۔ وہ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا ہوا اس پر ایک نیا انکشاف کر گیا۔ آئمہ حیرت سے اس سے سن رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے ستار میں موجود جویریہ یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی ماما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں۔ 3 بجے تمہارا شوہر پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گلے میں ایک گلٹی سی ابھری کہ تبھی شیر افغن نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آئمہ سانس روکے اب اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور آئمہ کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ملائی جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو؟ اسپیکر سے احتشام کی آواز ابھری۔ بھائی، آپ بھی کال نہیں اٹھا رہی۔ آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اس سے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام بھائی بول رہے ہیں، ان کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، ابھی وہ سو رہی ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ جویریہ کی طبیعت کے باعث اس نے جھوٹ بولا، نہ جانے وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر خاموشی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جہاں کمرے کے ایک کونے پر ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سر پر ایک بلب لٹک رہا تھا اور اس کے نیچے رکھی کرسی جس پر وہ خود کرسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی مگر کافی اونچائی پر ہونے کے باعث سورج کی ہلکی پھلکی روشنی ہی اندر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا، اس نے افسردگی سے سوچا۔ شیر افغن اس سے آزاد کرنے والا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب جائے تو کہاں جائے۔ احتشام اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ اگر وہ خود احتشام کے منہ سے سب نہ سنتی تو کبھی اس گنڈے کی بات پر یقین نہ کرتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اندر آتے شیر افغن نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو، تمہاری واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اب تم آزاد ہو، مگر یہاں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے۔
اس لیے فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ وہ اس کی رسی کھولتے ہوئے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ وہ الجھی۔ اسلام آباد۔ یہ میموری کارڈ اور یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی رسید رکھو، وہاں جا کر پولیس کو ثبوت کے طور پر دے دینا تاکہ تمہارے شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے دونوں چیزیں آئمہ کی جانب بڑھائیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک گنڈا ہو کر اس اجنبی لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں کیسے احتشام کو جیل بھیج سکتی ہوں؟ تو کیا اسے آزاد چھوڑ دو گی تاکہ وہ اگلی بار خود اپنے ہاتھوں سے مار دے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ آئمہ چپ سی ہو گئی۔ چلو باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اپنی چادر سے منہ ڈھانپ کر باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ خواب کی سی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر جویریہ اور حسان کے پاس بیٹھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر جاتے جاتے انہیں اچھے سے تاکید کر گئی تھی کہ احتشام کا فون آئے تو اسے نہ بتائیں کہ وہ ان سے ملی ہے یا اسلام آباد آ رہی ہے، وہ اس سے سرپرائز دے گی۔ لیکن در حقیقت وہ اس کے علم میں آنے سے پہلے جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا چاہتی تھی تاکہ پولیس کے ذریعے احتشام کو گرفتار کرا سکے۔ احتشام ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسلام آباد آنے کے بعد وہ سیدھا نادیہ کے پاس آئی تھی جو یہاں رہتے ہوئے اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہے ریکارڈنگ اور میسیجز، آئمہ موبائل سے میموری کارڈ نکالتے ہوئے بولی۔ اس میموری کارڈ میں احتشام کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے، جسے دیکھنے اور سننے کے بعد نادیہ بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ کیا مطلب کیا کروں؟ وہ کڈنیپر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ احتشام کو جب معلوم ہوگا تم زندہ ہو، وہ پھر تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا، اور ویسے بھی ہر کوئی اس کڈنیپر کی طرح نہیں ہوتا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اس نے تمہیں صحیح سلامت کیسے چھوڑ دیا؟ ساری بات جاننے کے بعد نادیہ کو سب سے زیادہ حیرت اسی بات پر ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہو، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ آئمہ نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ ویسے تھا کون وہ؟ تم نے نام وام نہیں پوچھا جیسے وہ مجھے بتاتا، اور ویسے بھی میں اس حال میں نہیں تھی کہ یہ سب پوچھتی۔ وہ جل کر بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، ہمیں اب جلد سے جلد پولیس کے پاس جانا چاہیے، چلو اٹھو، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود میموری کارڈ پر ڈالی، پھر گہرا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتی پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئی۔ احتشام، یہ سب کیسے ہوا؟ آخر کون تھے وہ لوگ؟ کیوں مارا آئمہ کو انہوں نے؟ ایک ضعیف خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، جو سکتے کی حالت میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ اس وقت احتشام کے گھر پر جمع تھے۔ سب کو آئمہ کے اغوا ہونے اور مرنے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد ایک ایک کر کے ہر کوئی اس کے دکھ میں شریک ہونے آ رہا تھا۔ آخر کو یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ بیٹا صبر کرنا، جانے اس معصوم سے کیا دشمنی تھی، کتنی پیاری بچی تھی، اور اب تو ماں بننے والی تھی، ایک اور خاتون بولی، جبکہ اپنے ہی گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی میں بیٹھی آئمہ دکھ سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اب تک وہ خود کو بارہا سمجھا چکی تھی، مگر اس کا دل کا کیا کرتی جو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی گاڑی سے اتری اور دھیرے دھیرے مضبوط قدم اٹھاتی دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سرپرائز! میں زندہ ہوں! احتشام جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس آواز پر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آئمہ، تم زندہ ہو؟ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ آئمہ کی جانب بڑھا، مگر کانوں میں پڑتے پولیس سائرن کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر احتشام۔ پولیس آفیسر وین سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟
تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے اپنی بیوی کو اغوا کروانے اور اس کو قتل کروانے کے جرم میں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر آئمہ کی طرف دیکھا جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ گھر آئے سارے لوگ اب چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو دھکا دے کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کیا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا احتشام؟ آئمہ نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبانا چاہیے تھا۔ ساری محنت میری اور کاروبار تم بہن بھائی کا۔ اب جب سچ سامنے تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ آئمہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ صرف اسے رستے سے نہیں ہٹاتا بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا۔ پولیس وین کی طرف جاتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولا۔ سارا پلان الٹ پڑ گیا تھا۔ اس سے آئمہ سے زیادہ شیر افغن پر غصہ آ رہا تھا، جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے بھی آئمہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام، تم نے تو ہمارے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ پولیس وین کو دور جاتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ اسلام آباد سے واپس کراچی چلی آئی تھی اور آتے ہی ساری بات حسان کے گوش گزار کر دی تھی۔ البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، مگر قسمت میں شاید مزید امتحانات لکھے تھے۔ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ جویریہ کے انتقال کے بعد آئمہ نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف کر لی تھی۔ حسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی آئمہ کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے۔ اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اس بچے کو بھی صحیح سلامت دنیا میں لا بھی پائے گی یا نہیں، مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا۔ جب 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تھا، اس کا نرم اور ملائم لمس اس کے ہر دکھ پر کسی خوشگوار تاثر کی طرح بنا تھا۔ اپنی جنت کو مجھے دو، میں کمرے میں لے جا کر سلا دیتا ہوں۔ حسان سوتی ہوئی جنت کو آئمہ کی گود سے لیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، تم اسے کارٹ میں ڈال دو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، آئمہ کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حسان آج فیکٹری سے دیر سے آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حسان جنت کو اٹھائے اسے آئمہ کے کمرے میں لے آیا اور کارٹ میں لٹا کر اسے پیار کرتا واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کھڑکی پر ڈلے پردے کے پیچھے چھپا شخص حسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی چھاپ پیدا کیے کارٹ کے پاس آیا اور جنت کو اپنے بازو میں اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ میری شہزادی، پہچانا اپنے بابا کو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ جلد تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا کہ کمرے کے باہر ہوتی آہٹ پر چونکا اور جنت کو واپس کارٹ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے رستے سے باہر نکل گیا۔ اے کون ہے؟ اندر آتی آئمہ کی نظریں اس پر پڑتے ہی وہ چلائی۔ اپنی جانب پشت ہونے کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ حسان اس کی آواز سنتا فوراً کمرے میں آیا۔ کوئی تھا، میں نے کھڑکی سے جاتے دیکھا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ احتشام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ حسان تیزی سے آگے بڑھا
اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ رات کے باعث گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ تھا، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آئمہ کے پاس آیا، جو فک چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ شخص جنت کو نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی نہیں ہے، چلیں آپ جا کر میرے کمرے میں سو جائیں۔ وہ جنت کو کاٹ سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہیں یہ احتشام تو نہیں؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ وہ جیل میں ہیں آپی، وہ باہر بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کہ احسان خاموش ہو گیا، وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر آئمہ کی حالت دیکھ کر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان پچھلی نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی، حالانکہ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا، جنت جاگ نہ گئی ہو ورنہ رو رو کے برا حال کر لے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جلدی چلاؤ گاڑی، چلو۔ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پستول تھامے، وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا گر آیا۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ آئمہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس رستے پر ڈالو گاڑی، ایک اور حکم جاری کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ خود خوفزدہ ہوتی اثبات میں سر ہلانے لگی اور فوراً گاڑی اس کے بتائے ہوئے رستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر موجود تھے، جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ بس اب یہاں سے چلا جاؤں گا میں، وہ اب پرسکون سا بولا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی آئمہ حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ چھوری، بڑی اچھی یادداشت ہے، اس نے کہتے ہوئے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ آئمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس عرصے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نکل نہیں پایا تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لوگ پیچھے لگے تھے میرے، ایک بار پھر سکون سے جواب دیا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ ہاتھ نہیں کانپتے معصوم لوگوں کا قتل کرتے وقت؟ او چھوری، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور آج تک جن کو مارا ہے وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے، بلکہ واجب القتل تھے۔ اس حکومت کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، اس ملک کی گندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ شیر افغن نے فخر سے اپنا کالر اکڑا کر بولا۔ آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنے کرتوتوں کو ایسی شان سے بتا رہا تھا کہ گنڈا نہیں ملک کا محافظ ہو۔ شیر افغن نے پستول جیب میں رکھی اور چہرہ موڑ کر اس سے دیکھا۔ ویسے چھوڑو، یہ بتا، مجھ سے شادی کرے گی؟ اب کہ آئمہ حیرت سے اسے دیکھے گی۔ اب کہ آئمہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے اسے پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا، آج اس کے سامنے بیٹھا شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہوں۔
تو کیا ہوا؟ میں سنبھال لوں گا تمہارے ساتھ تمہاری بچی کو بھی۔ اور تم نے خلا نہیں لیا اپنے شوہر سے؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت بے تکلفی ہو ان میں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور گاڑی سے اتریں، مجھے گھر جانا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ حالانکہ احتشام کے جیل جانے کے بعد ہی اس نے خلا کا کیس بھی دائر کر دیا تھا، مگر اس گنڈے کو بتانا اسے مناسب نہیں لگا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن سوچنا ضرور میری آفر کے بارے میں، قسم سے بہت خوش رکھوں گا، وہ کہتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا۔ مگر اس کے لفظوں کی بازگشت نے آئمہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ گھر آنے کے بعد بھی شیر افگن کو سوچتی رہی تھی، ایک گنڈے کے ساتھ شادی؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ حسان جب گھر آیا تو اس نے آج کا سارا واقعہ بھی اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ کم عمر ہونے کے باعث حسان کو بھی سمجھ نہیں آیا آخر اس معاملے سے کیسے نپٹے۔ وہ ایک گنڈا تھا اور اپنی بات پوری نہ ہونے پر انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی، ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ آئمہ پھیکا سا مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ حسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے شیر افگن پھر اس سے ٹکرایا نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ادا ہی کیا۔ ایسا نہیں تھا آئمہ کو اس سے کوئی ڈر تھا، بلکہ شیر افگن وہ شخص تھا جس نے اس کی اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آئمہ کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر اس کی شادی کی بات نے آئمہ کو ہلا کر رکھ دیا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچی جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، احتشام سے اس کی خلا ہو چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور حسان پر ہی تھی۔ زندگی خوشیوں سے بھری نہیں پر پرسکون سے گزر رہی تھی، اور مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام اس سے نہ ٹکراتا۔ وہ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت خرابی کے باعث وہ جلدی گھر کا کام نپٹاتی اب ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے طبیعت مزید بگڑے وہ ہسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ رستے میں اس نے حسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو۔ خود وہ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی، جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے بروقت بریک لگایا، ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی، جب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے پہچانا نہیں جان؟ احتشام۔ 2 قدم فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکرو مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، جبکہ آئمہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھتے گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جاگ گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پہ احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مزید اس کی جانب بڑھا۔ آئمہ کو اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی۔ ہاں، آج ہی جیل سے فرار ہوا تھا، اور قسمت دیکھو رستے میں تم ٹکرا گئی۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کرتا کسی نے گریباں سے پکڑ کر اسے دور دھکیلا۔ احتشام لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑے شیر افگن کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس کڈنیپر نے کہ اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں میں
وہی شیر افغن جس سے تم نے آئمہ کو مارنے کے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گھوسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ آئمہ حیرت اور پریشانی سے شیر افغن کو احتشام کو مارتے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا بھی تھا، اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج تک پتہ نہیں چلا تھا، خود شیر افغن کے منہ سے بھی۔ چھوڑ دو اسے شیر افغن، وہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری حالت دیکھ کر آئمہ چلائی، اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا تھا، حالت نڈال سی ہو گئی تھی۔ بھلا ایک گنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا، تو بیچارہ پیٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شیر افغن کا بازو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تو بہت شوق ہے نا جیل سے بھاگنے کا؟ پولیس جو احتشام کے جیل سے بھاگنے کے بعد اسے ڈھونڈتے پھر رہی تھی، یوں ان تینوں کو سنسان سڑک پر کھڑے دیکھ کر ان کے پاس آ کر وین رکی، مگر احتشام کو دیکھتے ہی آفیسر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے آفیسر، یہ ہی گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شیر افغن نے صفائی سے جھوٹ بولا، جبکہ اس کی بیوی کہنے پر آئمہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جو مزے سے اسے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ آفیسر کے کہتے ہی اس نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے گا ضروری نہیں۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا، یہ سڑک سنسان نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آئمہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں آئمہ، جب سے ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب باہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی واردات میں تبدیل ہو گئیں۔ جانتا ہوں میں ایک گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر… وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے آئمہ، نوکری بھی تلاش کر لی ہے تاکہ تمہیں اور اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شیر افغن کی بات پر آئمہ نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا؟ ایسے حیران نہیں ہو، میں مجبور تھا تم پر نظر رکھنے پر۔ آئمہ کی حیرانی کو بھانپتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے… ہاں میں ہی تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے رستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا یا چاند تارے توڑ کر لانے جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو تھامے آئمہ الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گنڈے کو شوہر کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا، پر ناممکن نہیں۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باعث وہ گناہوں سے بھری دنیا کو چھوڑ رہا تھا تو کیا پھر بھی اپنے اس محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گھری تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، جس سے شیر افغن کی آواز نے توڑا، میں کل جواب لینے آؤں گا آئمہ، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، جب ہاتھ بڑھا کر آئمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
شاید شیر افغن کو اس دلدل بھری زندگی سے باہر لانے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا۔ بروقت اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو احتشام سے دھوکہ کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔